السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بہت ہی بڑی ہستی کا عرس پاک ہے، ان کا عرس پاک ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زینت الاولیاء کہا، یعنی تمام ولیوں کا سنگار، تمام ولیوں کا سنگار، زینت، خوبصورتی۔ حضور نے فرمایا میں تمام نبیوں کی زینت ہوں اور تم تمام ولیوں کی زینت ہو، جن کا لاش پاک 77 سال کے بعد جب قبر کھلی تو پھر بھی ان کا لاشا تر و تازہ تھا، خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 573 سال ان کے وصال کو ہو چکے ہیں، مگر آج بھی ان کے مزار شریف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ کائے کی خوشبو آتی ہے؟ کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اور جن کی لکھی ہوئی کتاب، جس کا نام دلائل الخیرات ہے، کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات، اس کا فوٹو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پوری دنیا حضرت کی کتاب سے فائدہ حاصل کرتی ہے، پڑھتی ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر حقیر کبیر احمد قادری الحسان کو بھی اجازت حاصل ہے، اور الحمدللہ میں بھی یہ دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے۔ اور آپ دعا بھی کرتے رہیں کہ مرتے دم تک میں یہ کتاب جاری و ساری رکھوں۔ تمام مومنوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں رب کائنات سب کو حضرت کی اور حضرت کی لکھی ہوئی کتاب کی برکتیں عطا فرمائیے۔ کہ عرس کی تاریخ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یہ بزرگ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی ساحلی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اس کتاب سے حضرت کا تعلق ہے، جن کا آج عرس ہے۔ لگ بھگ 699 سال گزر چکے ہیں ان کی پیدائش کو۔ کتنے؟ 699، مطلب 700 سال ہو گئے۔ 700 سال پرانی یہ کتاب ہے، اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بزرگ بہت ان کا چرچا تھا، شہرہ تھا۔ ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم میں یہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین وغیرہ بھی تھے۔ ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کنواں تو نظر آ گیا، مگر کنواں سے پانی بھرنے کے لیے نہ کوئی بالٹی نہ کوئی رسی، کچھ نہیں تھی۔ اب حضرت کو بڑی تشویش ہو رہی تھی، بہت پریشان تھے کہ ظہر کی نماز کی نکل نہ جائے۔ تو ایک وہیں پاس میں گھر سے ایک لڑکی نے کھڑکی سے جھانکا، چھوٹی سی بچی تھی 6-7 سال کی۔ تو آپ نے بیٹی کی لڑکی نے کہا کیا بات ہے حضرت؟ کہا پانی نہیں ہے اور وضو بنانا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ کنواں تو ہے مگر پانی نکالنے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی بھاگ کر آئی، کنواں کے پاس پہنچی اور اس نے کچھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس کنواں میں اس نے پھونک دیا، کنواں میں اس نے پھونکا۔ جیسے ہی کنواں میں پھونکنا تھا کہ پانی ابلنے لگا اور پانی اوپر کو آ گیا۔ ان بزرگ نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے وضو کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بچی کو بلایا، کہا بیٹی ادھر آؤ، تم تو بہت کمال کی بچی ہو، تم نے کیا پڑھا کہ کنواں میں تم نے پھونکا پڑھ کے اور پانی اوپر کو آ گیا؟ تو حضرت آپ کو اپنا نام بتائیں گے؟ تو حضرت نے اپنا پورا نام بتایا۔ تو کہا آپ کی تو بڑی شہرت ہے، آپ کو تو بڑا چرچا ہے۔ تو کہا بیٹی تو آپ بات بتائیے، آپ نے پھونکا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا میں نے درود شریف پڑھ کے اس کنواں میں پھونکا ہے، درود پاک پڑھ کے اس کنواں میں پھونکا اور پانی وہ اوپر کو آ گیا۔ پھر حضرت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس زمانے میں جتنے بھی درود پاک کے صیغے درود پاک ہیں وہ سب ایک کتاب میں جمع کریں گے۔ تو وہ کتاب یہ بنی، اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات اس کتاب کا نام ہے۔ بہت ان کی کرامتیں ہیں، فضائل ہیں، ہر وقت یہ پڑھتے تھے۔ اور اس وقت سے اب تک ہر ملک میں، پوری دنیا میں اس کتاب کا ورد ہوتا ہے۔ لوگ وظیفے میں پڑھتے ہیں، اس میں 7 درود شریف ہیں، ہر دن کا ایک الگ درود پاک ہے، ہر دن کا ایک الگ درود پاک ہے۔ 15-20 منٹ لگتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے میں، اور وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا دیکھیے، اتنے بڑے بزرگ، ان کے بہت سارے ٹائٹل ہیں، القاب ہیں۔ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے ان کو ایک خطاب عطا فرمایا، ایک لقب عطا فرمایا، ایک ٹائٹل عطا فرمایا۔ وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام نبیوں کے لیے زینت ہوں، میں تمام نبیوں کی زینت ہوں، تمام نبیوں کی کیا ہوں؟ شوبہ ہوں، سنگار ہوں۔ اور فرمایا تم تمام ولیوں کی زینت ہو،
جن کا آج عرس ہے ان بزرگ سے فرمایا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ زینت الاولیاء ہیں. اتنے بڑے بزرگ 63 سال کی عمر میں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پریشانیاں اور ٹارچر جھیلنا پڑتے ہیں. جب آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی تو لوگ آپ کے یہاں پر بہت آنے لگے, آنا جانا بہت ہونے لگا, لوگوں کا بھیڑ ہونے لگی. تو بادشاہ کو خطرہ ہوا, بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ میری حکومت کہیں گر نہ جائے. اس وقت بادشاہ نے آپ کو زہر کھلا دیا. کیا کھلوا دیا؟ زہر کھلوا دیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں دین کا کام کرنے میں کتنی بڑی ارچلیں آتی ہیں. حضرت امام حسن کے خاندان کے ہیں, زینت الاولیاء ہیں, تمام ولیوں کا سنگار ہیں, اور بادشاہ نے ان کو زہر کھلوا دیا. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا, مزار شریف بنا. 77 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 77 سال کے بعد ایک دوسرا بادشاہ ہوا, اس نے حضرت کے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی لاش پاک کو میں اپنے یہاں لے جاؤں گا مراکش میں, اور وہاں میں حضرت کا مزار بناؤں گا. 77 سال کے بعد جب حضرت کی قبر کو کھولا گیا تو بے حساب خوشبو آ رہی تھی, اور یہ کہ کفن میں کہیں داغ تک نہیں لگا تھا, کفن میں کہیں داغ تک نہیں لگا تھا. اور انتقال سے پہلے حضرت نے اپنے بالوں کو, اپنے لبوں کو, اپنے خط کو صحیح کروایا تھا, تو بالکل ایسا لگتا تھا ابھی 5 منٹ پہلے حضرت نے خط بنوایا ہے. ایک بندے نے ایسے گال پہ ہاتھ رکھا, انگلی لگائی دبا کے, تو جیسی ہٹائی تو خون ہٹ گیا. خون جیسے زندہ آدمی کے لگاتے نہیں لگاتے, تو آپ دبا دو کسی بھی جگہ تو خون ہٹ جاتا ہے. تو 77 سال کے بعد بھی حضرت کے گال پہ اس نے ہاتھ رکھا تو حضرت کے خون سفیدی پڑ گئی, جب ہٹایا تو پھر بھائی خون آ گیا. آج بھی یہ بتایا جاتا ہے 699 سال کے بعد بھی آج بھی یہ بتایا جاتا ہے جو بھی حضرت کے مزار شریف پہ جاتا ہے تو مزار شریف سے آج بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے, آج بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالیے, اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھوائیے. اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی عنایتیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب پڑھنے کا بھی عادت ڈالیے, ہلکے ہلکے آپ پہلے شروع کیجئے, چھوٹے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, پھر ہلکے ہلکے کبھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے, اور آپ کو توفیق ملے تو اس کو بڑی الحمدللہ مجھے اس کی اجازت حاصل ہے اور میں اس کا روزانہ وظیفہ پڑھتا ہوں. آج مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں حضرت کے مزار ہی پہ بیٹھا ہوا ہوں. دل میں آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ زندہ ہیں, اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور اپنے کتابوں میں زندہ ہیں. آپ جو بھی کتاب پڑھیں ایسے پڑھیں کہ ہم گویا کہ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جب بھی کسی کی بایوگرافی پڑھیں پھر آپ کو الگ ایک مزہ آئے گا. ابھی ہم نے محسن صاحب سے پوچھا کہ بتاؤ یار کھجوریں کہاں ملیں گے, تو انہوں نے کہا تو لگاتے نہیں ہیں, مگر پھر یہ بولے کہ اس کا مال تو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے سب. تو ہم نے کہا پہلے فون کر کے اس سے پوچھ لو, اگر وہ اجازت دے تو 3 ڈبے نکال لو. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا سامان رکھا ہوا ہے تو بغیر اجازت سے اس کی خرچ نہ کریں, یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من لا امانت لا ایمان لا, یعنی جس کے امانت نہیں ہے اس کے لیے ایمان کی مکمل طور پر نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی سامان رکھ دے تو ہم اس کی اجازت سے اس کو خرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے فون کر کے اس سے بات کی, الحمدللہ وہ کام ہو گیا. ورنہ میں نے یہ سوچا تھا کہ پھر ہم ڈو رکھیں گے, کھجوریں کل کو کھلوائیں گے, فاتح آج ہو جائے گی. بہرحال کام ہو گیا. اب آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے. تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. بیان آپ کو کیسا لگا بتائیے, روزانہ ہم کوئی نہ کوئی بیان آپ کو دے رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, یہ بہت کام کے آپ کا چینل ہے. انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو چمکا دے گا, قسمت آپ کی اونچائیوں پہ لے جائے گا, اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی قبر کی آخرت بھی تیاری بھی ہو جائے گی. درود و سلام زیادہ زیادہ پڑھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, خود بھی پڑھیں. ایک سے شروع کر لیں, 1 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ ایک بڑھاتے جائیں. آج 1 مرتبہ پڑھ لیا, کل 2 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, اسی طرح ہلکے ہلکے بڑھاتے رہیں. آپ ہمارے چینل سے قرآن شریف, اردو وغیرہ بھی سیکھ سکتے ہیں.